السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ ظلم کا حساب ضرور لیتا ہے، کیونکہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ جو بیجو گے وہی ایک نہ ایک دن کاٹنا ہی پڑے گا۔ مناہل اپنے بھائی مجیب سے 7 برس بڑی تھی۔ یوں بھی لڑکیاں جوہی کی بیل کی مانند بڑھتی ہیں۔ مجیب ابھی 7 برس کا ہی تھا کہ اس کی بہن 14 برس کی جوان لڑکی ہو گئی۔ ان کا چچا زاد بھائی عامر مناہل سے 4 سال بڑا تھا۔ وہ مجیب سے تو بری طرح پیش آتا اور اس کو نوکروں کا درجہ دیتا، جبکہ مناہل سے بہت گل مل کر رہتا تھا اور اس پر پیار کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مناہل اس کی چاپلوسی کو محبت سمجھا کرتی۔ بھلا جس گھر میں کوئی ایک فرد بھی اس سے محبت کرنے والا نہ تھا، وہاں عامر کی محبت ایک نعمت ہی تو تھی۔ وہ اس توجہ میں پناہ تلاش کرتی تھی۔ مجیب معصوم تھا، کچھ نہ سمجھتا تھا۔ ایک روز جب گھر میں صرف یہی دونوں بہن بھائی تھے، سب گھر والے سیر کو گئے ہوئے تھے، اچانک عامر گھر آ گیا۔ مناہل بستر میں لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی اور مجیب برابر کے کمرے میں کاغذ کے ٹکڑوں سے کوئی کھلونا بنا رہا تھا۔ عامر مناہل کے پاس گیا۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے، جس کو مجیب نہیں سن پایا، نہ ہی ان کی باتوں پر توجہ دی۔ وہ بدستور کاغذوں کو گتے پر چپکانے میں گم رہا۔ اچانک مناہل کی چیخو پکار اور سسکیاں اس کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے ذہن کو پارا پارا کر گیا۔ اس کی بہن ایک درندے کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی۔ جب اس نے مجیب کو جھانکتے ہوئے پایا تو کسی جانور کی طرح اس پر گھرایا اور اس کو دھکیل کر کمرے میں بند کر دیا۔ وہ خوف سے فرش پر گر پڑا اور اس کی زبان خاموش ہو کر رہ گئی۔ ذرا دیر بعد عامر گھر سے باہر چلا گیا تو دونوں بہن بھائی گلے لگ کر خوب روئے۔ مناہل نے اس کو سمجھایا کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا، ورنہ چچا چچی ہم دونوں کو مار مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ ہمارے ماں باپ تو مر چکے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو یتیم ہیں اور یتیموں کو کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ چاچی نے ہم کو ترس کھا کر رکھا ہوا ہے۔ بہن کی باتوں سے مجیب کے دماغ میں دھواں بھر گیا۔ پھر یہ دھواں ہر دم اس کو پریشان رکھنے لگا۔ اس کے بعد کئی بار اس نے یہ ظلم دیکھا۔ جب بھی گھر والے کہیں باہر جاتے، عامر امتحان کی تیاری اور پڑھائی کا بہانہ کر کے گھر میں رک جاتا اور اس کی بہن کے ساتھ وہی ظلم دہراتا۔ بہن کی سسکیاں اس کے کانوں میں برچھیوں کی طرح لگتی اور دماغ میں دھواں بارود کے گولوں کی طرح پھٹنے لگتا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتا، کبھی نیم جان ہو کر اپنے کمرے میں بستر پر گر جاتا۔ مناہل اور عامر بظاہر نارمل رہتے تھے، جبکہ اب تو اس کی بہن کا دھیان بھی اپنے کزن کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ مجیب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ آخر کیوں اس کی بہن اس گھنونے ظلم کے باوجود عامر سے نفرت نہیں کرتی، اس کا رویہ عامر سے محبت بھرا کیوں ہو گیا ہے۔ دراصل عامر نے مناہل سے شادی کا وعدہ کر کے اس کا دل اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، جانے پھر کیا ہوا کہ اس کی بہن بیمار رہنے لگی۔ گھر والے پریشان تھے۔ عامر کو برا بلا کہا گیا، پھر چچا نے اس کو دبئی اپنے ایک دوست کے پاس بھجوا دیا۔ مناہل کا الٹا سیدھا علاج ہونے لگا۔ چچی تو اس پر تھوکتی تھی، تبھی وہ مختلف قسم کی دوائیں کھانے کے باعث سخت بیمار پڑ گئی اور بالآخر اس نے جان دے دی۔ گھر والوں نے اس کو خاموشی سے دفنا دیا۔ اس حادثے کو 10 سال گزر گئے۔ اب ساری باتیں مجیب کی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ وہ اب چھوٹا نہیں رہا تھا۔ پہلے اس کے دماغ میں دھواں بھرا اسے پریشان کرتا تھا، مگر اب دل میں بھی آگ لگی رہتی تھی جو اس کے تن من کے ساتھ روح کو بھی جلاتی تھی۔ وہ اب صرف 2 باتیں سوچتا تھا، خوب پڑھوں لکھوں، پھر کسی طرح دبئی جاؤں جہاں عامر گیا اور وہاں کا ہو رہا تھا۔ انتقام کا سانپ اس کے اندر پلتا رہا۔ اس کے چچا کی بیٹی شہنیلا جو اس کی ہم عمر تھی، اب 17 برس کی تھی۔ مجیب نے اس سے پیار کا رشتہ قائم کر لیا، وہ بھی اس کی دیوانی تھی۔ جب کوئی شدید جذبہ انسان کو ہر لمحہ بے چین رکھتا ہے تو وہ زور زبردستی اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ مجیب نے بھی اتنی محنت سے پڑھائی کی کہ صوبے بھر میں اول نمبر پر رہا۔ یوں اسے بیرون ملک کا اسکالرشپ ملا اور وہ امریکہ پڑھنے چلا گیا۔ اس کے چچا چچی بھی خوش تھے کہ چلو اپنے گھر کا لڑکا اتنا لائق فائق نکلا ہے، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے باہر رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ سب خوش تھے
मगर शहनीला इसकी जुदाई का सोचकर उदास थी। माँ भी इसके उदास रहने से समझ गई कि इसे मुजीब की जुदाई परेशान कर रही है। फिर वो दिन भी आ गया जब मुजीब को अमेरिका रवाना होना था। रवानगी से कबल एक शब इसने शहनीला से कहा कि रात जब सो जाएं तो थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ जाना, हम कुछ देर बातें करेंगे, फिर न जाने कब हमारी मुलाकात हो। मोहब्बत की मारी ने इसकी ये फरमाइश पूरी की और रात 12 बजे के बाद इसके कमरे में चली गई। उन्होंने कुछ देर बातें की। वो रो रही थी और मुजीब इसके आंसू पूंछ रहा था। इसे समझा रहा था कि मैं वापस आकर तुमको दुल्हन बना लूंगा। सुबह होने से कुछ देर पहले मुजीब को एयरपोर्ट पहुंचना था, लिहाजा शहनीला अपने कमरे में चली गई। मुनीब चला गया। शहनीला ना सिर्फ इसे फ़ोन करती बल्कि खतूत भी लिखती थी। वो इसके सारे खतूत जमा रखता जाता था। जब इसकी तालीम मुकम्मल हो गई तो इसने अमेरिका में ही अपनी एक क्लास फेलो से शादी कर ली और शहनीला इसके इंतज़ार में घड़ियां गिनती रह गई। 4 साल बाद वो अपनी बीवी के साथ वतन आया। इसके साथ एक गोरी को देखकर शहनीला को ऐसा सदमा हुआ कि वो बेहोश हो गई। ये अचानक सरप्राइज था जो इसने दिया था। चचा चची भी हैरान थे, लेकिन क्या कर सकते थे। मुजीब खुद मुहतार था, वो इसे डांट फटकार भी ना सके। इसके बाद शहनीला की जहनी हालत ना संभली। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दें, नई जिंदगी की खुशी मिलेगी तो शायद बेहतरी हो जाए। माँ बाप ने इसकी शादी का एहतमाम किया। एक जगह रिश्ता तय हुआ मगर वो ना मानी। जब कोई इसके सामने शादी का नाम लेता इसे फिर से दौरा पड़ जाता। फिर दुबई से आमिर आ गया। इसने जब बहन की ये हालत देखी तो वो बहुत दुखी हुआ, मगर शहनीला के गम का इलाज किसी के पास ना था। माँ ने इसे बताया कि तुम्हारी बहन मुजीब से मोहब्बत करने लगी थी और इससे शादी के इंतजार में दिन गुजार रही थी। इसने शहनीला को धोखा दिया, इससे शादी का वादा करके गया। हमसे भी तय किया था कि वापस आकर आपकी उमंगों पर पूरा उतरूंगा, मगर जब वापस आया तो अमेरिकन बीवी का तोहफा साथ लेकर आया। शहनीला इस सदमे को सह न सकी और शदीद डिप्रेशन में चली गई। मुजीब ने बड़ी ज्यादती ये की कि अमेरिका से शहनीला को फ़ोन करता था और मोहब्बत भरे खतूत भी लिखता था। इस तरह इसने शहनीला की आस बंधाई रखी और इसे धोखा देता रहा। यह सुनकर आमर आपे से बाहर हो गया। वो मुजीब पर फुनकारा कि तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मेरी बहन से शादी ना करनी थी तो क्यों इससे झूठे वादे किए और झूठी आस उम्मीद में रखा? इस पर मुजीब ने शहनीला की तरफ से लिखे गए मोहब्बत भरे खतूत इसको देकर कहा कि इनको पढ़ लो। मोहब्बत मैं नहीं कर रहा था, तुम्हारी बहन कर रही थी। मैं तो सिर्फ इसका दिल रखने को जवाब दे रहा था। इतनी दूर से और क्या कर सकता था? मगर अपना वो सलूक याद करो जो तुमने मेरी मासूम बहन के साथ किया था, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। इस वक्त बेशक मैं बच्चा था, नातवा था, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, मगर कुदरत ताकतवर है। जब कोई कमज़ोर अपना बदला खुद नहीं लेता तो कुदरत खुद जालिम से बदला ले लेती है। वो बोला, अगर मैं मुजरिम था तो ए जालिम, बदला तूने मुझसे लेना था। भला मेरी मासूम बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ए जालिम, मेरी मासूम बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसको बर्बाद कर दिया? हम लोग तुम्हारे रहमो करम पर थे और यतीम थे, तो क्या यतीमों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जो तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने किया? उन्होंने भी नाहल पर रहम ना खाया और इसको मौत के हाथों में बख्श दिया। आमर ने मुजीब को जान से मारने की धमकियां दी, मगर ये महज धमकियां थी। वो इसका कुछ न बिगाड़ सका और मुजीब अपनी बीवी के साथ वापस अमेरिका चला गया। इस वाक़ये को बहुत दिन गुजर गए। रफ्ता रफ्ता इलाज मुआवजा से शहनीला बेहतर होने लगी। सब घर वालों ने सैरो तफरीह से इसे खुश रख कर किसी तरह इसको संभाल लिया और बिलाहर शादी पर भी आमादा कर लिया। यूं इसकी शादी अपने वालिद के दोस्त के बेटे हबीब से हो गई, जो इसको ब्याह कर अमेरिका ले गया। वो अब मुजीब को याद भी ना करना चाहती थी, मगर हर वक्त एक कसक इसके दिल में रहती थी। अब वो 2 बच्चों की माँ बन गई थी। इत्तेफाक से एक दिन जब वो अपने बच्चों के कपड़े खरीदने एक मॉल में दाखिल हुई तो इसकी मुलाकात मुजीब से हो गई। मुजीब इससे आंखें बचाकर निकलने लगा, लेकिन शहनीला ने इसका दामन पकड़ लिया। बोली, जरा ठहरो, दिल में एक कसक रहती है जो हर वक्त मुझे तकलीफ देती रहती है।
میری بات سن لو، شاید میرے دل کی کسک مٹ جائے۔ مجیب کو ٹھہرنا پڑا اور دونوں کیفے میں جا بیٹھے۔ شہنیلا نے کہا، گاؤں کتنے بھی گہرے ہوں، آخرکار وقت کا مرہم ان کو بھر دیتا ہے، لیکن کسک باقی رہتی ہے۔ مجھے تم سے ایک سوال کا جواب لینا ہے، تم نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ میں مرتے مرتے بچی؟ وہ بولا، تم صدمے سے مرتے مرتے پھر بھی بچ گئی، لیکن میری بہن تو مر ہی گئی۔ جانتی ہو اس کا قاتل کون ہے؟ تمہارا بھائی عامر اور تمہارے ماں باپ، جنہوں نے اس کی شادی بیٹے سے کر دینے کی بجائے اسے باہر بھگا دیا اور مناہل کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ بے شک اس وقت میں بچہ تھا، مگر اس ظلم کا عینی گواہ میں بھی تھا۔ میں اس ظلم کو آج تک نہیں بھلا سکا۔ میری بے وفائی تمہارے بھائی کی سنگ دلی اور تمہارے والدین کے ظلم سے زیادہ نہیں ہے، تو تم نے اس بات کا مجھ سے بدلہ لیا ہے؟ نہیں، میں نے جو بدلہ لینا تھا وہ اس حد تک تھا کہ میں بجائے منفی ہو جانے کے اپنی توانائیاں علم کے حصول میں صرف کر دوں اور اعلیٰ مقام پا لوں۔ وہ مقصد میں نے پا لیا۔ جب پڑھ لکھ گیا تو بدلے کی آگ سرد ہو گئی، مگر میرا دل نہ چاہتا تھا کہ ان ظالم لوگوں کی بیٹی سے شادی کروں، جنہوں نے میری بہن کو 17 برس کی عمر میں موت کے حوالے کر دیا۔ مگر میں تو کسی کی مجرم نہ تھی، پھر سزا مجھے کیوں دی؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ یقین مانو میں نے انتقام نہیں لیا، بس میرے حالات ایسے ہی بنتے گئے۔ اب زیادہ کیا کہوں، اگر تم دکھی ہو تو میں بھی دکھی ہوں۔ چین تو مجھے بھی نہیں ملا اور شاید عمر بھر ملے گا بھی نہیں۔ یہ کسک یوں ہی ہمارے دل میں رہے گی۔